بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسانی معاشرہ بنیادی اصولوں پہ اور ان بنیادی اصولوں پہ قائم رہتا ہے جن کی بنیاد عدل پر ہو. عدل انسانی معاشرے کی بنیاد ہے. اگر عدل اٹھ جائے تو معاشرے سے انسانیت رخصت ہو جاتی ہے. پھر ایک جانوروں کی بھیڑ ہوتی ہے اور جانوروں میں اصول یہ ہے کہ جو طاقتور ہو وہ غالب ہوتا ہے، اس کے حقوق ہوتے ہیں، کمزور کا کوئی حق تصور نہیں ہوتا. حتیٰ کہ طاقتور جانور کمزور کو مار کر کھا بھی جاتا ہے، جان سے مار بھی دیتا ہے، اس کی غذا چھین لیتا ہے. آپ ایک طرح کے جانوروں کو دیکھ لیں، گائے بیل بھینس، یہ جو جانور ہیں یہ اب گوشت خور تو نہیں ہے، ایک دوسرے کو کھائیں گے تو نہیں، لیکن جو طاقتور ہوگا وہ اچھا سبزہ چر لے گا، دوسرے سے غذا چھین لے گا. جو کمزور ہوگا وہ خاموشی سے الگ ہو جائے گا. اگر درندہ ہوگا تو وہ کمزور کو مار لے گا. جنگلوں میں آپ روزانہ یہی کچھ ملاحظہ کرتے ہیں، ماحول اور معاشرے میں یہی کچھ دیکھتے ہیں. تو انسان ارشاد باری ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہت خوبصورت انداز پہ بنایا گیا ہے. سب سے حسین ترتیب، اعضاء و جوارح سے لے کر بدن اور روح کا رشتہ اور کردار تک اس کو بہت حسین بنایا گیا. لیکن جب یہ انسانیت سے گرتا ہے، اس مقام سے نیچے آتا ہے، ثم رددناہ اسفل السافلین، تو اس کو ہم سب سے پھر یہ سب سے نیچے گر جاتا، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا. درندہ خون کرتا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے تو شیر بیٹھا ہوتا ہے پاس، ہرن چل رہے ہوتے ہیں، جانور پھر رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتا. بھوک لگے گی تو اپنی درندگی پہ آئے گا. کمزور جانور طاقتور اس کی غذا چھین لیتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی. انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو یہ صرف حقوق نہیں چھینتا، ہر طرح کی تکلیف بھی کمزور کو پہنچاتا ہے اور ہر طرح کا دکھ دے کر انسان پھر خوش ہوتا ہے دوسرے کو تڑپتا دیکھ کر، انجوائے کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ کر دیا، دیکھا فلاں کو میں نے ناخن چنے چبوا دیے، فلاں کی عزت تار تار کر دی،
فلاں کی ساری سفید پوشی میں نے گھرل کر دی ہے، پھر یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ طبقہ ہے جو حقیقی طور پر انسانی اوصاف سے سرفراز ہوتا ہے۔ انسانیت کی بلندی نور ایمان سے ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، عالم دنیا ہے، دار دنیا ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے مفادات ہیں، مفادات میں ٹکراؤ بھی آ جاتا ہے، ضرورتیں مختلف لوگ مختلف ضرورتیں ان میں بھی ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ ایک بندہ پانی پینا چاہتا ہے تو 10 پیاسے وہاں اور بھی ہیں، وہ بھی پینا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ کہیں سے دولت کمانا چاہتا ہے تو 20 اور بھی ساتھ کھڑے ہیں جو وہاں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے یہ فطری چیز ہے، مومنین میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو موجد ہوتا ہے وہ اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جس نے گھڑی ایجاد کی اس نے بتایا کہ اسے اس طرح استعمال کیا جائے گا تو یہ وقت بتائے گی۔ جس نے فون ایجاد کیا اس نے اس کے استعمال کی پوری بکلیٹ، پوری کتاب ساتھ دی۔ اور ساری ایجادات کو دیکھ لیجئے تو جس نے یہ کارگہ حیات ایجاد کی، یہ حق اس کا ہے کہ اس میں رہنے کے انداز اور طریقے بتائے۔ اگر وہ طریقے صحیح ہوں گے تو انہیں مان کر چلنے سے یہ نظام چلے گا، نہیں ہوں گے تو نظام تو چلتا رہے گا لیکن کمزور پستا رہے گا اور طاقتور اکڑتا رہے گا۔ وہ اس طرح برباد ہو جائے گا، یہ اس طرح برباد ہو جائے گا۔ تو فرمایا مومنین میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، انسانی معاشرے کا حصہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بڑی اس سے کوئی آدمی تو لالچ سے یا بے دینی سے یا بری سوچ یا غلط سوچ سے اختلاف کرتا ہے، وہ بھی ہے، لیکن دونوں صالح بھی ہوں، نیک بھی ہوں، سوچ بھی صالح ہو تو ایک بات کو سمجھنے میں بھی دونوں کو فرق لگ سکتا ہے۔ ایک سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا سمجھتا ہے میں حق پر ہوں۔ یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ دونوں نیک ہوں، دونوں صالح ہوں، کوئی لالچ نہ کرے، کوئی اس میں زیادتی نہ کرے، لیکن سمجھ کا، شعور کا، فکر کا شعور فرق ہو سکتا ہے، اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا سمجھتا ہے میں حق پر ہوں۔ اگر ایسی صورت بن جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعتوں میں نا اتفاقی ہو جائے، بات جنگ تک جا پہنچے، لڑائی تک جا پہنچے، تو کیا کیا جائے؟ یقیناً سارا معاشرہ تو تقسیم نہیں ہوگا، کچھ لوگ ایک طرف ہوں گے، کچھ دوسری طرف ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ دونوں طرف سے الگ ہوگی۔ ہر معاشرے میں نظام ہوتا ہے، معاشرہ نام ہی ایک منظم چیز کا ہے، اس میں عوام ہوتے ہیں، اس میں خواص ہوتے ہیں، اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں، امور سلطنت جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کا نظام ہوتا ہے، ان کے چلانے والے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایک ذمہ دار طبقہ ہوتا ہے وہ اس تقسیم میں نہیں ہوتا۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کا ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مومنین میں اختلاف ہو اور معاملہ قتال تک جا پہنچے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
تو ان میں طرفداری کرنے کی بجائے صلح کرائی جائے۔ ہمارے عہد جدید کے دانشور علماء حق کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، علماء حق تو علماء حق کہلاتے اس لیے ہیں کہ وہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا علم، ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کا ورع تقویٰ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں اور دوسروں کو حق بتائیں۔ ان کے علاوہ یہ ایک جدید طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے، وہ بڑی بحثیں کرتا ہے۔ مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کی حکومت پہ اعتراض تھا؟ ہرگز نہیں، آپ کسی تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت امیر معاویہ کے گورنر ہونے پہ اعتراض تھا؟ ہرگز نہیں، آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اختلاف کیا تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے وارث تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ شرعی طور پر 1200 یا کم و بیش جتنے باغی تھے سب واجب القتل ہیں، سب کو قتل کیا جائے کہ امیر المومنین کے قاتل سب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قتل کے بدلے ایک وہ بندہ قتل کیا جائے گا جس کی ضرب سے حضرت عثمان شہید ہوئے۔ باقی گروہ کو مختلف سزائیں دی جا سکتی ہیں، قید کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، اختلاف اس پہ تھا۔ درمیان میں وہ لوگ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں گھسنے کی کوشش ان لوگوں نے بھی کی جو قاتلان عثمان تھے۔ اختلاف بڑا، دونوں فریق میدان میں آ گئے۔ رات کو سوتے ہوئے قاتلان عثمان نے سازش کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا مقابلہ نہ کرو، آگے سے قرآن بلند کرو کہ قرآن پر فیصلہ ہوگا، تلوار سے نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قرآن بلند کر لیے کہ بھائی فیصلہ قرآن پر ہوگا، تلوار پر نہیں۔ 3 صحابہ کبار کو ثالث بنایا گیا اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بحال رکھا۔ جنگ نہیں ہوئی، وہ جڑب ضرور ہوئی جو انہوں نے حملہ کرایا۔ جب قرآن پر فیصلہ ہو گیا تو وہ قاتلان عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ انہوں نے حکم اور ثالث بنائے، لہذا وہ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کریم کے اتنا خلاف ہو گیا کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ حضرت علی پہ ٹھوک دیا۔ چنانچہ وہ گروہ خارجی کہلایا۔ یہ پہلے لوگ تھے جو خارجی کہلائے اور پھر ان کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جنگیں ہوئیں، حضرت علی نے ان کی سرکوبی کی۔ تو یہاں سے ایک طبقہ وجود میں آیا جو آج بھی خارجی کہلاتا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو قاتلان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ جو ثالث بنے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ دے دیا۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے، حضرت امیر معاویہ ان کے گورنر تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی
قائم مقام امیر المومنین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اور حضرت امیر معاویہ ان کے تابع، ان کے گورنر تھے۔ یہ جو اختلاف امت پیدا ہوا اس وقت، اس کی وجہ سے فتوحات اسلامی رک چکی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت میں اسلامی سرحدوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کچھ 6 مہینے کے قریب حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر المومنین رہے، پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں، میرے بس کا نہیں، آپ یہ سارا بوجھ اٹھائیے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ اگر ان میں دشمنی تھی یا اختلاف تھا تو اتنا بڑا ایثار حضرت حسن نے کیوں کیا؟ اور اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ میں نے امت کے 2 طبقوں میں صلح کی وہ بنیاد رکھی ہے کہ پھر سب کو یکجا کر دیا ہے، اور واقعی بجا طور پر انہیں حق پہنچتا۔ تو یہ قانون فطرت اللہ نے بتایا کہ مومنین بھی انسان ہیں، ان کے بشری تقاضے بھی ہیں۔ بڑا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، 2 بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، باپ اور اس کے بیٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، میاں اور بیوی میں بھی ہو سکتا ہے، برادری اور رشتہ داری میں بھی ہو سکتا ہے، امور سلطنت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف کا ہونا ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کا علاج اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہے کہ اصلحوا بینہما، ایک فریق ایک طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے، 2 فریق اختلاف میں مبتلا ہیں، تو جو باقی مومنین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اور صلح کیسے ہوگی؟ دونوں کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ صلح ہوگی قرآن کے حکم پر، صلح ہوگی سنت محمد الرسول اللہ پر، دونوں کو اپنا مطالبہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ جمع ہونا ہوگا۔ دونوں نے تسلیم کر لی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ایک فریق تسلیم کرتا ہے، ایک نہیں کرتا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک تسلیم کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، میں اپنی بات منواؤں گا، تو پھر باقی امت کو حکم ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر باقی امت اس کے خلاف جہاد کرے گی، شمشیر بکف ہو کر اس سے بات منوائے گی۔ دشمنی پھر بھی نہیں ہوگی، اسے قتل کرنا، اسے ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ جنگ میں اگر مارا جاتا ہے کوئی، وہ الگ بات ہے، لیکن محض قتل عام کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ اسے اس بات سے روکنے کے لیے جہاد ہوگا کہ تمہیں اللہ و اللہ کے رسول کی بات ماننا پڑے گی۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کرتے اس کے خلاف جہاد ہوگا، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور تب تک ہوگا کہ وہ بھی اللہ کی بات ماننے پہ تیار ہو جائے۔ فَإِنْ فَعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ بھی بات قبول کر لے تو جنگ ختم ہو جائے گی، بھائی بھائی ہو جائیں گے، نفرت نہیں رہے گی، غصہ نہیں رہے گا، پھر انصاف پر، عدل پر صلح ہوگی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان کی صلح۔ عدل کیا ہے؟ عدل وہ طریقہ ہے جو اللہ نے انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے عطا فرمایا۔ عدل قرآن ہے، عدل سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی صلح عدل کے مطابق کرائی جائے، اور ہمیشہ وَأَقْسِطُوا،
ہمیشہ انصاف پر قائم رہو. چونکہ بے اتفاقی اور فساد کی بنیاد ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے. جہاں کسی سے ناانصافی ہوتی ہے وہ شور کرتا ہے. ناانصافی کرنے والا اپنی بات پہ اصرار کرتا ہے، مطالبہ کرنے والا اپنے حق کے لیے شور کرتا ہے، تو فساد پیدا ہوتا ہے معاشرے میں. سو فرمایا مومن کی شان یہ ہے وَأَقْسِطُوا عدل پر قائم رہو. جو حق اللہ دیتا ہے وہ لو، جو دینے کا حکم دیتا ہے وہ دو. صرف حق لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو رواج ہو گیا ہے نا حقوق کے مطالبے کا. ہر بندہ سڑک پر ہے، ہر شعبے زندگی کے لوگ، ایک عام کسان کاشتکار سے لے کر سرکاری ملازمین تک، ہسپتال کے ڈاکٹروں سے لے کر وکلاء تک، ہر بندہ سڑک پر ہے. کیا ہے جی میرا حق دے دو. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرو تو ہر ایک کو اس کا حق بغیر مانگے ملتا رہے گا. اسلام حق دینے کی بات کرتا ہے، حق مانگنے کی بات نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرو، ہر مستحق کو اس کا حق بغیر مانگے ملتا رہے گا. اپنا حق لینے کے لیے بے شمار لوگوں کے حقوق پامال کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہمارے سیاستدان جلسے کے لیے نکل جاتے ہیں، مخلوق کھڑی کر لیتے ہیں، راستے رک جاتے ہیں، مریض ایمبولینسوں میں مر رہے ہیں، دکانداروں کی دکانیں بند ہیں، روزانہ دیہڑی پر کام کرنے والے مزدوروں کا کام بند ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے. تو ان کا بھی تو کوئی جمہوری حق ہوگا جن کی دکانیں بند ہیں. ان مریضوں کا بھی ہسپتال پہنچنا ان کا جمہوری حق ہے جو ایمبولینس میں مر گئے. تو حق دینے کی بات کرتا ہے اسلام. فرمایا وَأَقْسِطُوا عدل پر قائم رہو، ہر ایک کا حق اس کے مانگنے سے پہلے اس تک پہنچاؤ. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ کو وہ بندے محبوب ہیں جو عدل پر رہتے ہیں، انصاف پر رہتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں. لیکن اپنا لینے سے اپنا حق تو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنا حق تو صاحب حق معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے ذمے ہے دوسرے کا حق وہ تو وہ معاف نہیں کر سکتا، وہ تو اسے ادا کرنا ہے. تو قسط کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے کہ آپ کے جو ذمے حق بنتا ہے دوسروں کا وہ دو. اس لیے کہ جو بندے حق پر قائم رہتے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، عدل کرنے والوں اور حق پر قائم رہنے والوں سے اللہ کریم محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. اور یہ بات یاد رکھو انما المؤمنون اخوہ. اسلام میں نہ کوئی ذات پات ہے، نہ کوئی پیشہ ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی کمزور ہے، نہ کوئی طاقتور ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے. یہ درجہ بندیاں معاشرے کی ہیں. بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت خادمان رسالت، بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے سب بھائی بھائی ہیں. اسلام خود سب سے بڑی برادری ہے. یہ چودھری برادری کا ہے، یہ ملک ہیں عوان برادری کے ہیں، یہ راجہ صاحب ہیں راجپوت برادری کے ہیں. فرمایا یہ سب اسلام سے باہر باہر ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑی بردرہڈ ہے، ایک بہت بڑی برادری ہے جس میں بندہ شامل ہو جاتا ہے. اس میں سارے مسلمان ہیں، مسلمان سارے مسلمان ہیں.
جیسے فرمایا گیا الکفر ملت واحدہ، دو ہی تو ملتیں ہیں، دو ہی قومیں ہیں دنیا میں، ایک مومن اور ایک کافر۔ کفر ایک ہی قوم ہے، اب اس میں کوئی بڑا کافر ہے، کوئی چھوٹا کافر ہے، کوئی کالا کافر ہے، کوئی سرخ کافر ہے، قسمیں الگ ہو سکتی ہیں، درجات الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور کفر میں یہی دو قومی نظریہ جسے ہمارے ہاں کہا گیا، یہ اسلامی نظریہ ہے کہ دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک مومن ایک کافر۔ قد مختلف ہو سکتے ہیں، رنگتیں مختلف ہو سکتی ہیں، زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، عقیدے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کفر ایک قوم ہے، آگے اس کی قسمیں ہیں۔ مومن ایک برادری اور ایک قوم ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح، اتفاق اور اتحاد رکھو۔ بھائیوں میں لڑائی اچھی نہیں لگتی، بھائیوں میں ایک دوسرے کا حصہ چھیننا اچھا نہیں لگتا، بھائیوں میں ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا زیب نہیں دیتا۔ فاصلحوا بینہما، تمام مسلمانوں کے درمیان اصلاحی کام، اصلاح رکھو، ہر ایک کو اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا حق، اس کا مال، اس کی سب چیزیں جو اس کا حق بنتا ہے وہ اسے ملنی چاہیے اور اسے دی جانی چاہیے۔ اور یہ کیسے قائم رہے گا؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اردو کا دامن تنگ ہے اور تقوی کا معنی ڈر لکھ دیا جاتا ہے، غالباً یہاں بھی ڈر ہی لکھا ہو، میں نے بھی لکھا ہے اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لیکن ڈر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ چور کا بھی ڈر ہے، ڈاکو کا بھی ڈر ہے، درندے کا بھی ڈر ہے، موذی جانور کا بھی ڈر ہے، دشمن کا بھی ڈر ہے، بیماری کا بھی ڈر، یہ مختلف ڈر ہیں۔ یہ تقوی کون سا ڈر ہے؟ ایک رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ہم جس سے ہمارا وہ تعلق ہوتا ہے اس کی پسند کے خلاف نہ کام کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح کروں گا تو اس تعلق میں بال آ جائے گا، دراڑ آ جائے گی، تعلق وہ نہیں رہے گا۔ اگر یہ تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بن جائے اور بندہ بات اور کام کرتے وقت یہ سوچے کہ یہ ایسا کام تو نہیں ہے جس سے اللہ کریم یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، اگر ایسا ہے تو میں نہیں کرتا، اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، مومن کی شان تو یہ ہے کہ اللہ سے اپنا بندگی کا تعلق، بندہ ہونے کا تعلق قائم رکھے اور اسے توڑنے سے ڈرے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تم اس قابل ہو جاؤ گے لعلکم ترحمون، تم اس قابل ہو جاؤ گے تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے۔ ہر کامیابی رحمت الہی کے سبب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا اللہ کی رحمت کے سوا، اللہ رحم کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حجرہ مبارک میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ تو گناہگاروں کی شفاعت کرنے کا منصب اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جو دوسروں کو بخشوانے کا سبب آپ ہیں، تو پھر آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اللہ نے یہ منصب مجھے دیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ نے مجھے یہ عظمتیں دی ہیں تو یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہر فرد محتاج ہے، ضرورت مند ہے رحمت الہی کا، تو فرمایا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کریم رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔